لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان الكف عمن لا اله الا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض ما بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں اور نہ شرابیوں جیسی بات کرتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات نبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات نبی کے. ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں. نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں. معزز دوستو، آج 1 مارچ 2021 بروز پیر ہے. آپ کے یہاں دلے والا حضوری مسجد ضلع بکھر میں حضرت مولانا ثناء الرحمن دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سرمایہ اہل سنت والجماعت، سرمایہ اسلاف شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد دامت برکاتہم العالیہ کے حکم اور اجازت سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اسٹیج سے دیے گئے موضوع اور وقت کی پابندی کرتے ہوئے میں نے مختصر اور پر اثر آپ کی ذہن میں کچھ عقائد کے متعلق باتیں عرض کرنی ہیں. بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب العزت نے ایک آیت اتاری ہے جس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے. یہ سورت نمبر 4 سورت النساء کی آیت نمبر 64 ہے. رب کائنات اس آیت میں 4 باتیں ارشاد فرماتے ہیں جن میں 2 کام امت نے کرنے ہیں. ایک کام امت کے نبی نے کرنا ہے اور ایک کام اللہ رب العزت نے فرمانا ہے. یہ 4 کام ہیں. 2 کام ہمارے ہیں، ایک کام رسول اللہ کا اور ایک کام ہمارے اللہ کا. جو کام 2 ہمارے ہیں ان میں پہلا کام یہ ہے کہ گناہگار آدمی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر معافی مانگے. دوسرا کام یہ ہے وہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو جائے. جب یہ 2 کام امتی کر لے گا، تیسرا کام رسول اللہ کے ذمے ہے. حضور پاک اس کے لیے معافی کی درخواست اللہ کے دربار میں کریں گے. میرے مولا، میرا یہ امتی معافی مانگ رہا، آپ قبول فرما لیں. جب یہ 3 کام ہو جائیں گے، چوتھا کام میرے رب نے کرنا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے آئندہ رحمت والی زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ ایک کام، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ دوسرا کام. یہ 2 کام امت نے کرنے ہیں. حضور پاک کے پاس بھی آنا ہے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے. تیسرا کام پیغمبر علیہ السلام کا ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ حضور پاک بھی اس کے لیے معافی کی دعا مانگیں گے. چوتھا کام اللہ نے کرنا ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پچھلے گناہ کی معافی بھی قبول ہے،
آئندہ زندگی پر رحمت بھی ہوگی۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی یہ آیت امت مسلمہ کے لیے خوشخبری بن کے اتری۔ اس آیت نے ان لوگوں کو تسلی دی جن لوگوں نے گناہ کر کے ایک پریشانی اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی کہ اللہ معاف فرمائیں گے، اس کی صورت کیا ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت آئی، گناہگار کو گناہ کا احساس ہو، وہ معافی مانگ لے اور اللہ پاک کی خدمت میں عرض کر دے، میرے مولا غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، میں اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ نبی پاک کے پاس آئے، حضور پاک بھی مانگ لیں گے، اس کی گناہوں کی معافی پکی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام ایسے کرتے، کوئی غلطی ہوتی، خطا ہو جاتی، نافرمانی ہو جاتی، خود بھی معافی مانگتے، رسول اقدس کی دربار میں آتے، آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کرتے، یا رسول اللہ انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے، آپ معافی کی درخواست ہم تو اللہ کی خدمت میں عرض کر چکے، اگر آپ بھی فرما دیں آپ کی بات کو رب واپس نہیں لوٹائیں گے۔ حضور پاک ہاتھ اٹھاتے، ان کی معافی پکی ہوتی، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، رب پچھلے گناہ کو معاف کرتے، آئندہ زندگی رحمت والی بنا دیتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب اللہ کے رسول پر وفات کا وعدہ پورا ہوتا ہے، حضور پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام انتقال فرما جاتے ہیں، وفات حسرت آیات کا وقت آیا، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ آپ اس آیت کی تفسیر اور نہ اٹھائیں کہ آپ کو عربی تفاسیر پہ مشکل نظر آئے، تو میں اس تفسیر کی بات کر لیتا ہوں جو آپ کے اور میرے دسترس میں ہے۔ آپ اردو زبان میں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی قرآن کریم کی تفسیر اٹھائیے، تفسیر معارف القرآن اٹھائیے، معارف القرآن کی دوسری جلد اٹھائیے، صفحہ 460 و 61 اٹھائیے، انہوں نے اس پر تحریر فرمایا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کے تحت تفسیر بحر المحیط کے واسطے سے لکھا ہے، یہ اردو زبان میں ہے، آپ گھر جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں، علماء کے پاس آ کر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی عربی زبان کا ماہر ہو اگر دیکھنا چاہے، تفسیر ابن کثیر حاضر ہے، تفسیر مظہری حاضر ہے، الجامع لأحکام القرآن موجود ہے، تفسیر ثعلبی اس پر جو ہے نا عدل شاہد ہے، ان سب نے لکھا ہے۔ بلکہ امام علاء الدین ہندی المتقی رحمہ اللہ نے کنز الامال میں بھی اس بات کو جگہ دی ہے، وہ فرماتے ہیں میں بات تو ان کی ہوگی، لفظ میرے ہیں، سمجھانے کے لیے الفاظ کا چناؤ میرا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور پاک کی وفات حسرت آیات ہوتی ہے، ایک دیہاتی اپنے گھر سے چلا ہے، اپنی آنکھوں پہ یہ بات سجائے ہوئے، جاؤں گا اللہ کے رسول کی خدمت میں، بتاؤں گا گناہوں کی معافی خود مانگ لی، اب آپ بھی اللہ سے عرض کر دے میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ لیکن جب یہ دیہاتی مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے، مدینہ منورہ کی فضا اسے اجنبی لگتی ہے، حالات بڑے عجیب لگتے ہیں، ہر بندہ پریشان لگتا ہے، مدینہ کے در و دیوار بالکل سکوت کے ایک عالم میں نظر آتے ہیں۔ اس نے پوچھتے پوچھاتے بات پوچھی ڈالی کہ بھائی بات کیا ہے؟ آج تو وہ چہل پہل نظر نہیں آ رہی، آج تو وہ رونقیں نظر نہیں آ رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اب مسئلہ کیا ہے؟ بتایا گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہے، اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں، یہ فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں قبر اطہر پہ آیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں یہ قبر مبارک پہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ جو باتیں دل میں لے کر آیا، جو آنکھوں میں خواب سجا کے آیا وہ تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن ایک بات ہے وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ، جو مجھے تسلی دے رہی ہے وہ ایک اللہ
کے قرآن کی آیت ہے جو میرے رب نے آپ کے اوپر نازل کی ہے، وہ آیت یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، گناہگار خود بھی معافی مانگے، آپ کے پاس آ کر آپ سے بھی معافی کی درخواست کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر آپ بھی ہاتھ کے لیے، آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور اس کے لیے معافی اللہ سے منظور کرانے کی دعا کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب رحمت بھی نازل کرتے ہیں، آئندہ زندگی پر رب گناہ کی معافی قبول کرتے ہیں، اس گناہ کی یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آپ کی خدمت میں اس آیت کی تسلی کو اٹھا کے حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں اس آیت کا واسطہ لے کر آیا ہوں، اب دو کام جو میرے ذمے تھے رب نے فرما دیے وہ تو میں پورا کر چکا، میں نے معافی بھی مانگی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں حاضری بھی دی ہے، اب اگلا کام آپ کا ہے، اگر آپ دعا کر دیں گے رب مجھے معاف کر دے گا، میرے نامہ اعمال سے خطا گناہ نافرمانی اللہ ختم فرمائیں گے، میرے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ یہ بندہ رسول اللہ کی قبر اطہر پہ کہہ رہا ہے، دیکھنے والے علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ باتیں کر کے وہ تھوڑا قدر سائڈ پہ ہوتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں فَنُودِيَهُ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَكَ، ہمارے کانوں نے اس خوشخبری کو سنا، اسے قبر اطہر سے آواز آئی، اے بندے خوش ہو جا، پریشانی ختم کر، رب نے تیرے گناہوں کی معافی دے کر تجھے معاف کر دیا۔ یہ بات اگر میری نہ میری ہوتی تو بات آپ ٹھکرا دیتے، میں نے آیت اللہ کے قرآن کی پڑھی ہے، تفسیر اکابر اہل سنت والجماعت سے لائی ہے، امام المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی زندگی کی آخری املائی کتاب اٹھائیے، تحریرات حدیث اٹھائیے، تحریرات کے آخری باب اٹھائیے، حضرت امام مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے، لیکن ایک خاتون کی روایت سے لکھا ہے وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا، احد کہہ کر فرمایا، صحابہ کا اجماع تھا، اتفاق تھا، صحابہ نے یہ منظر دیکھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، دلے والا بکر کے غیرت مند مسلمانوں، ہمیں یہ آیت آج بھی تسلی دے رہی ہے، ہمیں یہ آیت آج بھی دلداری کر رہی ہے، پیغمبر سے وفاداری اور حبداری کا عزم بھرنے کے لیے آپ کو اور مجھے ابھار رہی ہے، اگر یہاں ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، دست دعا دراز کیجئے، رب ہم نے غلطی کر لی، گناہ کر لیے، معافی دے دے، مغفرت فرما دے، درگزر کر دے، اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن رب اگر آپ پہ کرم کرے، آپ کو یہ لمحات میسر آئیں، آپ کو یہ مواقع میسر آئیں کہ آپ سرور دو عالم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو جائیں، وہاں پہ پہنچ کے حضور پاک کی خدمت میں بھی عرض کر دینا، یا رسول اللہ قرآن کریم کا وعدہ تا قیامت ہے، میں معافی مانگ چکا، آپ بھی معافی مانگ دیں، حقیقت یہ ہے آپ سچا دل لے کر آئیں گے، رب رحمت کے سمندر بہا دے گا۔ یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، میں جنگ اخبار کے صفحے اور اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، میں اپنے ماں باپ کی قصے قصاولیاں نہیں سنا رہا، میں آپ کے سامنے دلیل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں، اس پر بھی عمل موجود ہے، اکابرین اہل سنت والجماعت علماء حق علماء دیوبند کا رب رحمت نازل کرے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی قبر پہ آج میں صبح حضرت کی قبر کے قریب سے ہو کر وہیں لاہور سے آیا ہوں، آپ جائیے میانی قبرستان میں شیخ کا مزار اقدس ہے، خدا کی قسم آپ وہاں بیٹھ کر چند لمحے اپنے گردن کو جھکا کے تھوڑا توجہ کر کے مراقبہ کیجئے، رب کی رحمتیں لوٹیے۔ حضرت لاہوری جب مدینہ طیبہ جاتے تھے، مدینہ طیبہ پہنچ کے جب روضہ اقدس پہ جاتے تھے، حضرت لاہوری کا معمول تھا، وہ فرماتے تھے لوگوں یہاں پوری رحمتیں سمیٹنے آیا کرو، ادھوری رحمتیں لے
लेने न आया करो। यहाँ पे भी आकर, समंदर पे भी आकर कोई बंदा प्यासा चला जाए, उससे बड़ा बदबख्त और कौन होगा। हमें चाहिए हम अल्लाह की रहमतें पूरी समेटें, उनसे मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुअतक़िदीन पूछते हजरत आपकी इस बात का मतलब क्या है। हजरत फरमाते आओ हुजूर के रोज़े अक़दस पे चलते हैं, मैं अमली तौर पे आपको दिखा देता हूँ। हजरत जब रोज़े अक़दस पे जाते सबसे पहले हुजूर पाक की खिदमत में सलाम पेश करते, शेखैन की खिदमत में सलाम पेश करते। उसके बाद जिन लोगों ने इन्हें सलाम के लिए दरखास्त की होती उनके सलाम पेश करते, फिर इस्तिग़फ़ार की दरखास्त करते, फिर उसके बाद एक काम और भी करते। मैं आपकी खिदमत में नुक्ता देने लगा हूँ, आखिरी बंदे तक अपने कान की खिड़की खोल के दिल तक मेरे इस जुमले को रास्ता दीजिए। हजरत लाहौरी अल्लाह के रसूल की खिदमत में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हमने किताबों में पढ़ा है आपके शफीक चचा अब्द मुनाफ बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिनकी कुन्नियत अबू तालिब है, हजरत अलीजुल मुर्तजा के वालिद हैं, आप उनके पास गए थे, उनका आखिरी वक्त था, आपने उनकी खिदमत में कहा था, आपने फरमाया था, ऐ मेरे चचा, आपकी शफकतें मेरे ऊपर बेहद व बेइंतहा है। मैं आपकी शफकत की कदरदानी करते हुए आपको अल्लाह के अज़ाब से डराने, अल्लाह की जन्नत में लाने और कलमा तय्यबा पढ़ने की दावत देता हूँ। आपके चचा ने कहा था, इख्तरतु नारा अलल आर, मुझे शर्म आती है, ये मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे यार बैठे हैं, ये मुझे कहेंगे अबू तालिब कौम का बड़ा है, अबू तालिब कौम का रईस है, अबू तालिब तो कौम का लीडर है, अबू तालिब तो कौम का लीडर है, कौम का कायद है। अपने भतीजे, अपने बेटे की जगह पे उसकी बात को मान के उसके पीछे चल पड़ा है। मुझे शर्म आती है, मेरे भतीजे जहन्नम अपनी जगह, लेकिन मैं शर्म कबूल नहीं करता। या रसूल अल्लाह, आप ही ने अबू तालिब को कहा था, मेरे चचा आप इनके सामने कलमा न पढ़िए, लेकिन भतीजे पर एतमाद कीजिए, मेरे कान में कलमा पढ़ लो, मैं अकेला गवाह तेरे लिए काफी, मैं अकेला गवाह काफी हूँ। हजरत लाहौरी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हमें किताबों से पता चला है आपने अपने चचा को यहाँ पर फरमाई थी, वो अगर आपके सामने कलमा पढ़ लेता, जब अल्लाह के दरबार में मैदान महशर में कान मिक़दारुहु 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन होगा, हर बंदा नफ्ती नफ्ती के आलम में होगा। अगर वहां ये सवाल कर दिया जाए, अपने ईमान को प्रूफ कर, अपने इस्लाम की दलील दे, अपने दीन का सबूत दे, अपने मजहब का एविडेंस पेश कर, तो वहां पेश बंदा कैसे करेगा? वहां तो अंबिया भी आपके सिवा नफ्ती नफ्ती कह रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, मैं उस हदीस का वास्ता दे के अहमद अली आपकी खिदमत में आज तजदीद ईमान करता है, आपको कलमा तय्यबा का गवाह बनाता है, आपके सामने कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होने की सआदत हासिल करता है, ताकि आप इसके गवाह बन जाएं। वो वही ठहर के पढ़ते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन न कहते, नाम न लेते, क्योंकि जब बड़ा सामने हो फिर एहतराम में उसका नाम नहीं, उसकी सिफत बताई जाती है। आज लोग बादशाहों के पास जाएं, ऑफिसर्स के पास जाएं, सीनियर्स के पास जाएं, तो उनका नाम नहीं लेते, उनकी सिफत बताते हैं। मैं डीसी साहब के पास गया, गवर्नर साहब के पास गया, चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया, तो जब बड़ा सामने हो, उसूल ये है, ताद्दुब ये है, आदाब ये है, उसका नाम न लो। तो हज़रत लाहौरी भी इस दूसरे जुमले में कहते, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ रब ने आपको खातिमुल मुरसलीन की मनसबत पे फायज करके नबूवत का ताज से आपको ताजवर किया है, नबूवत के तमगे को आपके कंधों पे सजाया है। मेरा ईमान है अल्लाह वादा शरीक है, मेरा ईमान है आप अल्लाह के नबी हैं। मैं आपके सामने कलमा पढ़ के ईमान की तजदीद कर रहा हूँ, आप मेरे ईमान के गवाह बन जाओ। और फिर शरीयत का उसूल ये है कि किसी चीज की गवाही के लिए कम से कम 2 मुसलमान गवाह हो। वो अगर गवाही दे दे, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, के साबित हो जाया करता है। दलील की दुनिया में कम से कम 2 गवाह चाहिए। रब ने करम किया, वो निसाब भी इस रोजे में पूरा है। नहीं समझे?
وہ نصاب 20 روزے میں پورا ہے. شیخین کی خدمت میں عرض کر دینا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت عالیہ میں عرض کر دینا، آپ میرے ایمان کے گواہ بن جائیں. ضلع بکر کے غیرت مند مسلمانوں، حضرت لاہوری کی اس بات کے مطابق آپ نے تجدید ایمان رسول اللہ کے روزے پہ کر لیا. جب ایمان کا سوال کیا جائے گا، اپنی ایمان کی دلیل دو، اور دلیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آ گئی، شیخین کی گواہی آ گئی، ہمیں جنت جانے سے کوئی نہیں روکے. میرے دوستو، یہ اللہ نے کرم کیا ہے، ہمارے لیے اس بات کو کھولے. تفسیر بحر المحیط میں ہے فَثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ الْآيَةِ بَاقٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ، کہ یہ بات شریعت کی روح میں میزان شریعت پر ثابت ہو چکی ہے کہ اس آیت کا حکم تا قیامت باقی ہے، تا قیامت باقی ہے. آج بھی اللہ آپ تمام دوستوں کو مدینہ منورہ میں مقبول اور مبرور حاضری عطا فرمائے. اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے جائے. حضور کے روزے پہ ٹھہر کے تجدید ایمان کر لینا، صلاۃ و سلام پیش کر لینا، استشفاء کی درخواست کر لینا، بندے کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلے. میں تو ان لوگوں کو بھی بڑے درد دل سے دعوت دیتا ہوں کہ یار کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، نماز اللہ کی ہم پڑھتے ہیں، سردیوں میں وضو کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، خود کو آل حق کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں. کیا مسئلہ ہو گیا؟ ہمارے دل میں رسول اللہ کے اس محبت کے خانے کو بند کر دیا گیا. کون سا گناہ ہوا ہے؟ ہاں المحدث الناقد علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی آپ اٹھائیے اعلاء السنن جلد نمبر 10 اٹھائیے، صفحہ نمبر 510 اٹھائیے. وہ فرماتے ہیں من ينکر حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ کان فوقتہ فارغا من حبہ وعقلہ خالیا من لبہ. کا وہ ایک ہی وجہ ہے جو پیغمبر کی حیات النبی کی صفت کا قبر مبارک میں انکار کرتا ہے، رب اس کے دل کو حضور کی محبت سے، اس کے دماغ کو سوچنے سے خالی کر دیتے ہیں، خالی کر دیتے. وہ ایک ہی وجہ ہے. بندے کی بصیرت بھی کھو چکی ہوتی ہے، عقیدت بھی ضائع ہو چکی ہے. حقیقت میں ہدایت بصیرت سے ملتی ہے، عقیدت سے ملتی ہے. جب بصیرت کھو دو پھر عقیدتیں باقی نہیں رہتی. اللہ کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. یہ کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی گریبان پکڑنے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی گالی دینے کی بات نہیں ہے. یہ آپ کے اور میرے ایمان کو یار تھوڑا سا بندہ سمجھے. میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، توجہ رکھنا. اللہ آپ کو حضور پاک کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمائے، آمین کہہ دیں، اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. آپ نے آمین کہا؟ اگر میں یہاں کہہ دوں کہ اللہ حضور پاک کی برکت سے لے جائے تو آدھوں نے کہنے وسیلہ شرک ہے. اپنا وسیلہ آپ مانتے ہیں کہ ہماری برکت سے لے جائے، حضور کا نہیں مانتے. پتہ نہیں کیا دماغ مل گیا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. توجہ رکھنا. آپ رسول اللہ کے روضہ اقدس پہ جائیے. میں یقین مانے 4 سے 5 مرتبہ حاضری کے بعد تھوڑی سی جرات ہوئی کہ میں آنکھ اٹھا کر دیکھوں کہ یہ اشعار واقعی لکھے ہوئے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں. ورنہ یقین مانے بندہ وہاں خود ہی کھو بیٹھتا ہے. آپ پہنچے نا ایک دفعہ روضہ اقدس پہ اور ذرا ایک دفعہ سوچے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی ملفوظات اٹھائیے نا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے ما بین بیتی و منبری، کتاب التہجد جلد اول کی روایت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت کشمیری رحمہ اللہ نے ملفوظ ہے ان کا. فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک کا ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو جو ہمارے سامنے وجہ آئی ہے وہ بظاہر یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال یہاں رہے ہیں مدینہ طیبہ میں. 10 سال گھر سے منبر، منبر سے گھر. مدینہ منورہ میں ذمہ داری اللہ کے رسول کی یہ ہوتی. تو تتبع احادیث کرنے کے بعد کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ 12,000 مرتبہ حضور گھر سے نکل کے منبر تک تشریف لائے ہیں اور 12,000 مرتبہ منبر سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے. کہا 24,000 مرتبہ پیغمبر کے اس جگہ سے آنا اور جانا ہوا ہے. رب نے اس کو جنت کے ٹکڑوں میں بدل.
یہاں جبرائیل بھی آ کر ٹھہر جاتا ہے، یہاں ملائک کی آمد ہے۔ 70,000 مسند اسحاق میں موجود ہے، یہ ریاض سے طبع ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے صحیح روایت موجود ہے، فرمایا 70,000 ملائک روزانہ اللہ کے رسول کی خدمت میں سلام کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ 70,000۔ اور رب کے فرشتے کتنے ہوں گے جن کی ایک بار باری آ رہی ہے پھر نہیں آ رہی؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، قرآن کریم نے بتا دیا، قرآن کریم بتاتا ہے 29واں پارہ سورۃ مدثر، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے کتنے فرشتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام کے لیے حاضری کا سفر یہ فرشتوں کے طریقے سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا بہقی میں موجود ہے، وَكَانَ يُبْرِدُ الْبَرِيدُ مِنَ الشَّامِ لِتَسْلِيمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سال جہاد پہ جاتے عمر بن عبدالعزیز اور ایک سال حج پہ جاتے، جس سال حج پہ جاتے تو خود سلام پیش کرتے، اور جس سال جہاد پہ جاتے حج پہ نہ جا سکتے تو باقاعدہ جماعت بھیجتے شام سے جو حضور پاک کے روزے پہ جا کر ان کی طرف سے سلام اور صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام ظفر احمد عثمانی اس کے تحت لکھتے ہیں وَقَدْ فَعَلَهُ الطَّابِيُّ الْكَبِيرُ وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَأَتْبَاعِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ کہ جنہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے ان بڑوں پر بھی اس بڑے تابعی کے عمل نے حجت پائی ہے۔ یہ ایک علمی بازے میں نے اشارہ دیا، توجہ رکھنا۔ تو یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جب آپ ٹھہریں گے نا اور تصور کریں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نوریوں کا سردار بھی یہاں پیغام لے کر آتا تھا، اور اس جگہ نے اس میں وہ دفن ہیں، وہ موجود ہیں جن کے لیے یہ کائنات کا وجود ملا ہے، تو حقیقت میں بندہ بندے کی نظریں نہیں کھلتی۔ میں حیران ہوں لوگوں پہ، کچھ لوگ وہاں موبائل سے نکال لیتے، بندے کو اپنا ہوش نہیں ہوتا وہاں موبائل کیا نکالنا۔ اچھا، میں نے کتنی حاضری کے بعد جا کر ان اشعار کو پڑھا ہے۔ یوں روزہ اقدس پہ ٹھہریے نا، دایاں ستون ہے بالکل روزہ اقدس کی مواجہ شریف والا، اور ایک بایاں ہے، دائیں پہ بھی 2 اشعار لکھے ہیں، بائیں پر بھی 2 اشعار لکھے ہیں۔ دائیں پر لکھے ہیں اللہ، الفاظ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طیبہن القاء والاکم، اور 2 ادھر نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، کیا مانا؟ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ بقعہ مبارکہ اور مقدسہ ہے جس میں وہ موجود ہیں ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ اچھا اگلا لفظ سننا، فطاب من طیبہن القاء والعکم، اللہ اکبر، فطاب من طیبہن القاء والعکم۔ طیب خوشبو کو بھی کہتے ہیں، دل کی خوشی کو بھی کہتے ہیں۔ اس خوشی کی تشریح کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں، فطاب من طیبہن القاء والعکم، یہ جگہ ایسی خوش ہو گئی ہے، خوشبودار ہو گئی ہے جیسے آپ کا جسم خوشبودار ہے آپ کے آنے سے۔ یہاں طابہ ہے، طابہ کی خوشی کیسے ہوتی ہے؟ اہل علم کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جب نکاح ہو جائے نا اور نکاح کے موقع پہ جو دلہے کی خوشی ہوتی ہے اسے قرآن نے طابہ کہا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، ٹھیک ہے؟ تو وہ خوشی تو کہا جیسے دلہے کو خوشی شادی پر مل رہی ہے، اس سے بڑھ کے خوشی اس جگہ کو مل رہی ہے کہ یہ حضور کا مسکن بن چکی ہے۔ فطاب من طیبہن القاء والعکم۔ آگے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، توجہ رکھنا، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ زندہ سلامت ہیں۔ میں ساکن کا معنی رہنے والا نہیں، زندہ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ایک ہوتا ہے ساکت بالتا، ایک ہوتا ہے ساکن بن نون، نون اور تا کا فرق ہے۔ ساکت سکتا سے ہے اور ساکن سکنا سکنا، یہ زندگی کی دلالت ہے۔ جو کہتے ہیں نا فلاح نفقہ و سکنا، اس کے لیے خاوند کے ذمے ہے بیوی کو سکنا بھی دے گا، رہائش ریزیڈنسی، اور
اور کیا دے گا؟ سکنا، رہائش بھی دے گا اور نفقہ خرچ بھی دے گا. تو سکنا یہ زندہ جب تک بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، تب تک لازم ہے. آپ کے لیے خط لکھا گیا نا، میں ان کو ملے سکنا حضوری مسجد یا سکنا دلے والا، تو اس کا معنی قبرستان نہیں ہوتا، اس کا معنی زندگی کی جگہ ہے. تو ساکن زندہ کو کہتے ہیں، ساکت کا لفظ اور ہے ساکن، تو وہ کہتے ہیں نفس الفداء، میری قبر، اس قبر پر میری جان قربان، لقبر انت ساکن ہو، جس میں آپ زندہ سلامت موجود ہیں. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، جیسے آپ دنیا میں سخی تھے، آپ کے ساتھ وصف سخاوت آج بھی برقرار. وہ سخاوت نہیں ہٹی. کیوں؟ سورت نمبر 92 سورت والضحیٰ پارہ نمبر 30 کہہ چکی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. خیر اخیر ہے، اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ، پیغمبر آپ کی آخرت کی زندگی خیر لک من الاولیٰ، دنیا سے کئی گنا بہتر ہو. وہ صفت وجود سخاوت جو حضور کے ساتھ تھی، وہ آج بھی برقرار ہے. یہ حضور علیہ السلام کے روزے پر موجود ہے. تو حیات النبی تو حضور کے روزے پر لکھا ہوا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا حضور کے روزے پہ لکھا ہوا ہو نہ کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. وہ کیسے؟ میں نے کہا زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کے واسطے سے موجود ہے، موطا امام مالک میں موجود ہے، کتاب الصلاۃ باب جامع الصلاۃ کتاب موجود ہے. امام مالک ابن انس الاسبئی رحمہ اللہ اس کو روایت لائے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد. میرے مولا وہ یہودی عیسائی تھے جن کے نبی فوت ہو جاتے وہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ اور شرک کی اماج گاہ بنا لیتے. میرے مولا میری امت کو اس سے بچانا، میری قبر پہ شرک نہ ہو. لا تجعل قبری وطنا یعبد، شرک نہ ہو. تو پیغمبر کی قبر پہ شرک نہیں ہے، غلط نہیں ہے، یہ ہے تو ایمان ہے، یہ ہے تو اسلام ہے. میرے بھائی اللہ محبت عطا فرمائے. اور ایک بات، رات میں گفتگو کر رہا تھا منڈیالہ میں، سیالکوٹ میں، ایک شخص کا سوال آیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پہ زندہ مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی پوری امت مانتی ہے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، پوری امت مانتی ہے. حوالہ جات دیکھ رہے ہو ان سب فقہاء اور محدثین کے، تو مولانا مفتی محمد شفیع سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند استاذ المحدثین مولانا احمد سعید سرگودوی رحمہ اللہ کی کتاب حیات النبی اور ائمہ اربعہ پڑھ لو، حیات النبی اور فقہاء اربعہ پڑھ لو. کس طرح حتیٰ کہ اصحاب الزوائر سے بھی حوالہ جاتا ہے. پوری امت مانتی ہے. مجھے کہنے لگا میرے چند سوالات ہیں، بڑے شوق سے پوچھئے. پہلا سوال یہ ہے، آپ ایک لفظ میں ہاں یا نہ میں جواب دیں. آپ کو نبی کی عمر کے سال پتہ ہے؟ حضور پاک کی عمر مبارک کتنی تھی؟ میں نے کہا جی پتہ ہے. کتنی ہے؟ میں نے کہا 63. آپ پھنس گئے، آپ پھنس گئے، آپ پھنس گئے. میں نے کہا کسی بچے کے سامنے مبتدی طالب علم کو جا کر کہنا پھنس گئے. میں یہ تمام داؤ پیچ جانتا ہوں. نکال اپنی پٹاری سے وہ سانپ جو علماء دیوبند سے قابو نہیں ہو. بتاؤ کیا پھنس گئے؟ اور میرا نظریہ ہمارے پاؤں ریت پر نہیں، احد پہاڑ سے وزنی چٹان پر ہیں. دلائل کی دنیا آج تک اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل میں پھنسا جائے. یوں نہیں، یوں نہیں. لا يمکنہ انشاءاللہ تعالی الى یوم البعث والجزاء والمیزان. ناممکن، امپاسبل. کسی اور سے کہنا. میں نے کہا آپ بتائیں حضور پاک کی عمر 63 سال. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں آپ تو قبر میں زندہ مانتے ہیں 1400 سال سے، تو آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی عمر 1463 سال ہے. میں نے کہا میرے بھائی فیصلہ ہو گیا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ ساحل صاحب آپ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا جی میری عمر 40 سال ہے. میں نے کہا ثبوت؟ کہا یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے، دیکھیں میرے آئی ڈی کارڈ میں ہے 1980 میں پیدا ہوا ہوں، 2020 تک 40 سال بنتے ہیں.
میں نے کہا اس کے باوجود بھی آپ کی عمر 40.5 سال بنتی ہے، آپ 6 ماہ چھپا رہے ہو۔ اس نے حساب کتاب کر کے دکھایا کہ جی نہیں بنتی۔ میں نے کہا میں ابھی بتاؤں گا، آپ مان جاؤ گے؟ جی بتائے۔ میں نے کہا صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب بدء الخلق، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4تھے مہینے میں شروع ہوتا ہے، ثم ينفخ فیہ الروح، اسے زندہ کر دیا جائے۔ تو 4تھے مہینے میں روح پڑ گئی، اب ذرا گنے، 4تھا، 5واں، 6ٹھا، 7واں، 8واں، 5 اور یہ 9واں، 5 اور 1 6۔ تیری عمر 40.5 سال ہے، 6 ماہ کیوں چھپائے؟ مولوی صاحب عقل مند آدمی ہے، کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا عقل مند ہوں تبھی تو بات کر رہا ہوں۔ توڑ دلیل کی دنیا میں ماں کے پیٹ والی زندگی اور ہے، وہ دنیا کی زندگی میں شامل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جناب من اپنے پہ سمجھ آتا ہے، ذرا دماغ کو اپڈیٹ کر، دماغ کو چلا۔ رسول اللہ کی دنیا کی زندگی 63 سال ہے، قبر کی زندگی 1400 سال ہے، قبر والی بھی دنیا میں شامل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں آپ نے مثال دی ہے، دلیل دے۔ میں نے کہا میں نے دلیل دی ہے، بشکل مثال دی ہے، لیکن تجھ سے ہماری مثال نہیں ٹوٹتی، تیرے منہ سے دلیل ٹوٹے گی۔ ایک اور بات میں نے کہا جی بڑے شوق سے پوچھئے۔ سوال یہ ہے، آپ لوگ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام اپنی قبر پہ زندہ۔ میں نے کہا جی ہاں، سوال یہ ہے قرآن کریم میں ہے۔ اچھا پیغمبر زندہ کرتے کیا؟ میں نے کہا جی نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کوئی ثبوت کسی نے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں اس نے دیکھا، اس جیسی کائنات میں کسی کی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ کس نے دیکھا؟ صحیح مسلم، سر پہ پگڑی مولوی کے تب سجدی ہے جب مسلم اور بخاری پڑھ لیں۔ جلد نمبر 2 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ علیہ السلام، صفحہ نمبر 268، طبع قدیمی کراچی اٹھائیے، ورقے کی بائیں سائیڈ اٹھائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکتیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔ میں نے حضرت موسیٰ کو اپنی قبر میں معراج کی رات نماز پڑھتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مولوی صاحب ایک بات ہے، میں نے کہا جی بڑے شوق سے کہ وہ آسمانوں والی قبر مراد تھی، اوپر اوپر برزخ، اوپر اوپر، زمین نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی حدیث پاک میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضور پاک نے مؤمن متقی کی بات فرمائی ہے، جو امتی ہے، فرمایا اس کی فراست سے بچو، وہ صرف آنکھ سے نہیں اللہ کی نور کے مدد سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سب سے بڑے مؤمن اول اللہ کے رسول ہیں، آمن الرسول بما انزل کا فائل نکالے مؤمن حضور ہے۔ حضور کی فراست مؤمنین کی فراست سے بڑھ کے ہے۔ اسی حدیث میں تیری اس جواب، تیرے اس بے وقوفی کا جواب موجود ہے۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا حدیث پاک میں ہے اندل الکثیب الاحمر، جس قبر میں دیکھا 7 سرخ ٹیلا تھا۔ ٹیلے آسمان پہ نہیں ہوتے، زمینوں پہ ہوتے۔ ورنہ دکھا دے بھی ٹیلے آسمان تے ہوندے نے تے وڈی تحقیق ہونی ہے۔ ہم نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے بھی ایسی تحقیق لائے سے آسمانوں کی بھی خبریں ہیں۔ 7 سرخ ٹیلا بھی تھا، انگل کثیب الاحمر۔ اچھا کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے عبادت موت تک ہے، موت کے بعد تو عبادت نہیں ہے۔ آپ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے آدھا جھوٹ بولا آدھا سچ بولا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ آیت مجھے معلوم ہے، سورۃ ہجر کی آیت نمبر 99 ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت موت تک ہے، لیکن موت کے بعد نہیں ہے۔ یہ تو نے اپنی تشریح کی ہے، یہ لفظ قرآن کریم کے نہیں ہے، یہ تو نے ڈنڈی ماری ہے تھوڑا خیال سے۔ کہتے ہیں ہاں بس موت تک ہے، بعد والی کہاں سے نکلی؟ میں نے کہا میرے بھائی عبادت کی 2 قسمیں ہیں، تلذذی، تکلفی۔ تکلفی کمانا رب نے فرمایا عبادت کرو، نہیں کرو گے تو پوچھو گی۔ تلذذی کمانا اپنے مزے کے لیے پڑھو، ابھی ٹھہر کے نفل شروع کر دو، ابھی ٹھہر کے صدقات شروع کر دو، یہ تلذذی ہے، مزہ حاصل، راحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو تکلیفی عبادت ہے جو اللہ کی طرف سے فرض واجب لازم ہے وہ موت تک ہے، اور جو موت کے بعد ہے وہ تلذذی ہے، مزہ اور راحت لینے کے لیے ہے۔
کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو بنائی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے گئی ہے۔ تو حضور پاک تلذذاً پڑھتے ہیں، یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے اوپر سے لیول کی باتیں تھی۔ میں نے کہا اچھا میں دوسری طرز پہ اتر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتا، قرآن کریم پڑھنا، آیات پڑھنا، سلام کرنا، یہ نیکیوں میں شامل ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے تحیتہم فیہا سلام، جنتی جنت میں ایک دوسرے کے اوپر سلام کریں گے؟ کہتے ہیں ہاں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتی جب جنت میں سے مجلس کا اختتام کریں گے نا تو آخر میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں نے کہا یہ آیات پڑھنا اور یہ سلام کرنا یہ نیکیاں ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا یہ نیکیاں جنت میں موت سے پہلے ہوں گی یا بعد ہوگی؟ کہتا جی موت کے بعد۔ میں نے کہا آپ نے ابھی کہا تھا موت کے بعد تو نیکی نہیں ہے۔ پھر اب یہ مزہ حاصل کرنے کے لیے نا، تو یہ بھی مزہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایک جملہ میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر کوئی کہہ دے نا کہ موت کے بعد کی عبادت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور پاک کے امام الانبیاء ہونے کا منکر ہے۔ نہیں سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے، اور یہ بھی سن لو حضور نے انبیاء کو کتنی بار نماز پڑھائی ہے؟ بولیے، عوام بولے، علماء نہیں، آپ بولیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں علماء کی خدمت میں حاضری دیا کرو، کچھ سمجھا کرو۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح مشکات کی شرح کی جلد نمبر 10 میں باب فی المعراج کے تحت لکھا ہے حضور پاک نے 2 بار انبیاء کو امامت کرائی ہے۔ ایک بار معراج کے سفر پہ جاتے ہوئے یہ نماز خصوصیہ ہے، صلاۃ اختصاصیہ ہے، اور ایک واپسی پہ وَنَزَلُوا مَعَهُ مُتَقَدِّمِينَ وَمُتَأَخِّرِينَ وَصَلَّ بِهِمْ صَلَاةً وَقْتٍ فَاخَرَ، دوسری بار واپسی پر الوداعی نماز پڑھائی، 2 بار پڑھائی۔ تو یہ 2 بار جو انبیاء نے حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کے، موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ کہتے جی روح نے پڑھی تھی۔ میں نے کہا آپ نے اہل و سنت کا نظریہ سمجھا نہیں ہے۔ انما تکون للاشباح لا للارواح لا سیما، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نظریہ دیا ہے، اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے نظریہ دیا ہے سیرت المصطفیٰ میں اور ان نے مرقات میں، فرمایا خالی روحیں نہیں تھی، ان میں جسم شامل تھے۔ تو نظریہ تو یہ ہے۔ تو اگر خالی روح نے پڑھی ہے تو حضور امام الانبیاء نہیں، پھر تو امام ارواح انبیاء ہوئے۔ تو امام الانبیاء بنتے تب ہیں جب روح مال جسد نماز پڑھے، اور روح مال جسد نماز بنتی تب ہے جب موت کے بعد عبادت تلذذی کو مانا جائے۔ ورنہ صفت امام الانبیاء سے تو ہاتھ دھو بیٹھے گا میرے بھائی، پھر ماننا تیری بات نہیں مانے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد عبادت میں مشغول ہے۔ کہتے ایک سوال میرے دل میں بڑا کھٹکتا ہے۔ میں نے کہا جی بولیے۔ اہل حق کے پاس آؤ۔ اللہ نے اہل حق علماء دیوبند کو پڑھانے کے لیے درسگاہ بھی دی ہے، سمجھانے کے لیے خانقاہ بھی دی، افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ہمارے پاس درسگاہ بھی ہے، پڑھانے کے لیے خانقاہ بھی ہے، سمجھانے کے لیے۔ اہل حق کے پاس آؤ، سمجھ آ جائے گی۔ کہتے ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی بڑے شوق سے کیجیے۔ روز اقدس پہ ہزاروں بندے سلام کرتے ہیں، آپ علیہ السلام ایک ایک کو جواب دے دے کے تھک نہیں جاتے ہوں گے۔ تم نے تو پیغمبر کو تھکاوٹ والا کام کرنا نعوذ باللہ شروع کر دیا۔ کس کس کو کہیں گے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام؟ میں نے کہا 2 باتیں۔ قرآن کریم میں ہے سورۃ طٰہٰ میں کہ جنت میں تھکاوٹ نہیں ہے۔ تو اگر پیغمبر کے جنت روزے کو جنت مانتا نا تو تھکاوٹ کا سوال نہ کرتا۔ تیری قسمت، تو اپنی قسمت کو اپڈیٹ کر۔ لیکن دوسری بات ہے کہ یہ کس بے وقوف نے تجھے کہہ دیا کہ جی ایک ایک کو علیحدہ 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 جواب ہے؟ تو پھر میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں، آپ ذرا سارے ہمیں سلام کیجیے، کریں۔ آپ نے سلام کر لیا، اب میں سب کو نہیں ایک ہی بار کہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب ہوا یا نہ ہوا؟ تو یہاں ایک بندہ مجمع کو جواب دے، سب کا ہو جائے، تو امام الانبیاء کے لیے کیا پوچھتا پھر رہا ہے؟ کیا پوچھتا پھر رہا ہے؟ سادے بندے
ایک ہی جواب سب کو کاپی پیسٹ مل جاتا ہے. کمپیوٹر کاپی پیسٹ کا آپشن دے سکتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو انہیں پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھا ہوا ہے. اصل میں عقیدہ تو بصیرت نہیں ہے تو سمجھ آتا نہیں ہے نا. تو میرے دوستو، اس طرح کی چند باتیں اور سوالات اٹھا کر اہل حق کے عقیدے اور نظریے سے پیچھے نہ ہٹا کریں. سوال آئے اس کے جواب کو تلاش کیا کرے، اس سوال سے ڈر کے اپنا مذہب اور نظریہ نہ چھوڑا کریں. یہ یاد رکھو اور اہل حق کے پاس آؤ. اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں. جیسے بیان ہوتا ہے نا